بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 25 دسمبر کچھ دن پہلے گزری ہے۔ اس دن عیسائیوں کے ہاں ایک تہوار کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے اور وہ اس کو کرسمس کے نام سے مناتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کرسمس ہے کیا؟ اس کے بارے میں حالیہ چند دنوں میں ایک انٹرویو آیا جس میں گاندھی نے کہا کہ مسلمان بھی عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پہ آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ میلاد النبی ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی ہے نا، جس کو لوگ میلاد النبی کہتے ہیں، بلکہ اب تو لوگوں نے اس کو عید میلاد النبی کہنا شروع کر دیا۔ تو اس میں بھی اسی طرح سے روشنیاں کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں بھی، کراچی میں بھی گھروں کے باہر کوئی پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی اور چیزیں، گلیوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ میرے ذوق کی چیز تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو ناجائز بھی نہیں کہتا، یعنی ہر چیز کو آپ بدعت نہیں قرار دے سکتے۔ تو ہر تقریب جو خواہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، ہمارے پیغمبر مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ہو، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہو، اس میں اگر کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے یا کوئی اس میں تعبدی پہلو، عبادت کا پہلو شامل نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس نص ہو، تو اس کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی آپ نے انٹرویو سنا جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کرسمس کہ اللہ کا بیٹا، یعنی کہ اللہ کی اولاد، یہ ایک نظریہ ہے اور بہت کفریہ نظریہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ نہ تو کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ سے کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کسی کا بیٹا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن اگر مسلمان کسی عیسائی کو یہ مبارکباد دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ واضح طور پر فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے نبی کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اور وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اولاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرا سوال ہے، جب اللہ رب العزت نے واضحتاً اعلان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے رسول اللہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس سے کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تو پھر اگر ایک مسلمان غیر مسلم کو اس کی مبارکباد دے گا تو میں بات کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں اور مسلمان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مسلمان اور غیر مسلم میں پہلا فرق ہی توحید ہے نا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نام نہاد اسکالر بنے بیٹھے جو انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں، امت کو نئے نئے اسکالرز کی شکل میں ایک فتنے مل رہے ہیں، تو گزارش ہے کہ انٹرنیٹ سے یہ انٹرویو دینے والوں سے، جن کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے، ان سے دین سیکھنے کی بجائے آپ اپنے علماء کرام سے دین کو سیکھیں،
اس کو سمجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ توحید پر کرے، آمین۔